مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. حیات محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلسلے کا آج 13واں پروگرام ہے اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد کاشف شیخ. آج ہم بات کریں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ میں ایک اہم ترین واقعے کے بارے میں، اور وہ ہے سفر معراج. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی وادی میں جس کٹھن مراحل سے گزرے اور جس صعوبت کا آپ کو سامنا کرنا پڑا، اللہ تبارک و تعالی نے اس کے صلے کے طور پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف یہ کہ جنوں کے ایمان کی صورت میں تائید فرمائی، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا سفر کرایا گیا. معراج کا سفر مکہ مکرمہ کی زندگی کے آخری سالوں کا سفر ہے، اور یعنی تقریباً مکی زندگی کے بالکل آخری دور کا یہ واقعہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے سفر پر تشریف لے گئے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام مکہ مکرمہ سے مسجد حرام سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت المقدس لے کر گئے، مسجد اقصیٰ لے کر گئے، اور اس کے لیے جو سواری استعمال فرمائی وہ براق سواری تھی، جو کہ ایک طرح کا خچر تھا. اور اللہ تبارک و تعالی نے یہ تمام تر سفر مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، اور پھر مسجد اقصیٰ سے آسمانوں کی سیر، ساتوں آسمانوں کی سیر، اور رب کائنات سے ہم کلام ہونے کا شرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حاصل کیا. تو یہ تمام تر سفر راتوں رات ہوا، اور اللہ تبارک و تعالی کی قدرت اور اس کی جو مشیت ہے، یہ پوری کائنات اس کے تحت چل رہی ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالی کی قدرت اور اس کی مشیت کے مطابق یہ ہرگز ناممکن نہیں ہے کہ رب کائنات اس دنیا کی جو مسافتیں ہیں، اور نہ صرف اس دنیا کی بلکہ اس کائنات کی جو مسافتیں ہیں، وہ اللہ تبارک و تعالی اپنے انتہائی برگزیدہ، انتہائی محبوب نبی الرحمہ، رحمت للعالمین احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان ساری مسافتوں کو سمیٹ کر رکھ دیں. اور معراج کے سفر میں ایسا ہی ہوا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا سفر، آسمانوں کی سیر کرائی گئی، جنت اور دوزخ دکھائی گئی، رب کائنات سے ہم کلام ہونے کا شرف عطا کیا گیا، اور اسے قرآن حکیم کی سورہ بنی اسرائیل میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے. ارشاد باری تعالی ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر کرایا، جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہے تاکہ ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھائیں. معراج سیڑھی کو کہا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم میں جس سفر کا تذکرہ فرمایا ہے وہ سفر ہے اسراء، راتوں رات چلانا. سبحان الذی اسری، اسی لیے معراج کی رات کو لیلۃ الاسراء بھی کہا جاتا ہے.
اور سورہ بنی اسرائیل کے آغاز میں چونکہ معراج کے سفر کا ذکر ہے جو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک ہوا، اور اس سفر کو اسراء کہا جاتا ہے، اس اعتبار سے اس سورہ کو بھی سورۃ الاسراء کہا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورہ میں، سورہ بنی اسرائیل کی ابتدائی آیت میں، ایک ہی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا نچوڑ بیان فرما دیا ہے، اور جو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر تھا اس کا تذکرہ فرما دیا ہے۔ باقی جو تفصیلات ہیں سفر معراج کی، جو مسجد اقصیٰ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 7 آسمانوں کی سیر فرمائی اور جنت اور جہنم کو دیکھا، رب کائنات سے ہم کلام ہوئے، اس کا شرف حاصل کیا، تو یہ تمام تفصیلات ہمیں احادیث مبارکہ سے ملتی ہیں، اور حدیث کی تمام معتبر کتب میں یہ تفصیلات موجود ہیں۔ میں آپ کی خدمت میں اس واقعے کی جو تفصیلات ہیں وہ ان احادیث کی روشنی میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا جو سفر کرایا گیا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک غیر معمولی واقعہ تھا۔ واقعات تو اور بھی بہت تھے، اور ہر موڑ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں انتہائی اہم تھا۔ سیرت کے تذکروں کو جب ہم پڑھتے ہیں، کتب سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، تو ہر گوشہ اس کی اپنی ایک انفرادیت ہے، اس میں اپنی ایک شان جھلکتی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اس میں ہمیں خصائص اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائل اس میں دکھائی دیتے ہیں۔ لیکن یہ جو سفر ہے، یہ سفر نہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بلکہ پوری امت مسلمہ کے لیے، قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر میں ایک بہت بڑا پیغام موجود ہے۔ اس پہ ہم بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے میں اس سفر کی کچھ تفصیلات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے فلسطین، مسجد اقصیٰ، بیت المقدس پہنچتے ہیں۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت فرماتے ہیں، اور اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمانوں کی سیر پر لیے چلتے ہیں۔ مسجد اقصیٰ کے دروازے کے ساتھ ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے براق کو باندھ دیتے ہیں، اور پھر آسمانوں کی سیر پر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہمراہ تشریف لے جاتے ہیں۔ دروازہ کھلوایا گیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان دنیا میں داخل ہوتے ہیں۔ پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سلام کہتے ہیں، اور وہ سلام کا جواب دیتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار بھی کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اہلا و سہلا بھی کہتے ہیں، خوش آمدید بھی کہتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے اس مختصر گفتگو کے بعد اللہ تبارک و تعالی حضرت آدم علیہ السلام کے دائیں جانب تمام سعادت مندوں کی روحیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھاتے ہیں، اور ان کی بائیں جانب جو ان لوگوں کی جو بدبخت ہیں، ان کی روحیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائی جاتی ہیں۔ پھر آگے بڑھتے ہیں، دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ بن زکریہ علیہ السلام سے ملاقات کرائی جاتی ہے، اور اسی طرح حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام سے ملاقات کرائی جاتی ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام کا جواب بھی دیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش آمدید بھی کہتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کی نبوت کا اقرار بھی کرتے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، سلام کا جواب دیتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کرتے ہیں۔ چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلام کا جواب دیتے ہیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کرتے ہیں۔ پانچویں آسمان پر حضرت ہارون بن عمران علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے۔ چھٹے آسمان پر
حضرت موسیٰ بن عمران علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، اور 7ویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کرائی جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکباد بھی دیتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سلام کا جواب دینے کے ساتھ آپ کی نبوت کا اقرار بھی کرتے ہیں۔ اس طرح یہ سفر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ہمراہ سدرۃ المنتہا تک جاری رہا۔ منتہا کا مطلب یہ کہ اب وہاں سے آگے حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی نہیں جا سکتے، اور وہاں سے آگے حضرت جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اب میں اس سے آگے نہیں جا سکتا، اس سے آگے آپ جائیں گے، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بیت معمور ظاہر کیا جاتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے دربار میں حاضری دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پردے کے پیچھے سے شرف کلام بخشا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت مسلمہ کے لیے 50 نمازیں بطور تحفے کے عطا کی جاتی ہیں، اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوتی ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ یہ آپ کی امت پر بہت بھاری ہوگا، 50 نمازیں ان کے لیے بہت مشکل ہوگا، لہذا آپ اللہ تبارک و تعالیٰ سے تخفیف کی گزارش کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس حکم میں تخفیف فرما دیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی جانب دیکھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اشارتاً کہا کہ جیسے آپ چاہیں، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے گزارش کی۔ اس طرح سے نمازوں کی تعداد میں تخفیف کی جاتی رہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے یہ مشورہ دیا جاتا رہا کہ آپ مزید تخفیف کرائیں، 10 کر کے تخفیف کی جاتی رہی، حتیٰ کہ صرف 5 بچ گئیں، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے عجیب لگا اور میں نے شرم محسوس کی کہ میں اب مزید بات کروں، اس لیے میں نے اسی پر اکتفا کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بھی یہ ندا آئی کہ میں نے اپنا فریضہ نافذ کر دیا ہے اور اپنے بندوں پر تخفیف کر دی ہے جتنی کرنی تھی۔ تو اس طرح سے مسلمانوں پر 5 نمازیں فرض کی گئیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرما دیا گیا اور یہ انعام اس امت کو عطا کیا گیا کہ امت ان 5 نمازوں کو اگر باقاعدگی کے ساتھ ایک دن میں ادا کرتی ہے، امت کے پیروکار اور اس امت کے امتی، تو اللہ تبارک و تعالی انہیں اس کا اجر 50 نمازوں کے برابر عطا فرمائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام، نماز کا انعام، اور چونکہ یہ معراج کے سفر میں اللہ تعالیٰ نے یہ تحفہ عطا فرمایا تھا، اسی لیے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق مومنین کے لیے، اہل ایمان کے لیے نماز کو جہاں دین کا ستون قرار دیا گیا ہے کہ اگر اس ستون کو کوئی شخص گرا دے تو گویا دین کی پوری عمارت ڈھہ جاتی ہے، اور اس ستون کی یا اس کی پاسداری نہ کرے تو گویا پورے دین کو وہ اپنے دین کو نقصان پہنچاتا ہے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق نماز کو مومن کی معراج کہا گیا۔ اس میں بندہ اللہ اپنے رب سے جو ہے وہ راز و نیاز کرتا ہے، اپنے رب سے عاجزی اور انکساری کے ساتھ گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، اس کے حضور جھک کر، اس کے سامنے پیش ہو کر رب کائنات سے گویا محو گفتگو ہوتا ہے۔ تو اسی لیے نماز کو اہل ایمان کے لیے معراج قرار دیا گیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سفر میں، اس مبارک سفر میں چند اور واقعات بھی پیش آئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب طائف میں ایام رضاعت گزار رہے تھے، جس عرصے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دودھ پلایا ابتدائی عمر کے اندر، بچپن میں، تو اس موقع پر بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک کو چاک کرنے کا واقعہ پیش آیا تھا، شق صدر جسے کہا جاتا ہے۔ اس موقع پر ایک مرتبہ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چاک کیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کو
پاکیزہ کیا گیا، پاک بنایا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی سفر میں دودھ اور شراب دونوں پیش کیے گئے، گویا آپ کو یہ اختیار دے دیا گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں سے جسے چاہیں اختیار کریں، پسند کریں، اپنے لیے اور اپنی امت کے لیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فطرت کے عین مطابق، جو انسان کی جو فطرت سلیمہ ہے اور فطرت اسلام ہے، اس کے عین مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کا پیالہ اپنے لیے پسند فرمایا اور شراب کو رد کر دیا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ آپ نے فطرت کے عین مطابق کیا ہے، اور اب آپ کی امت بھی اسی راستے پر چلے گی۔ اور اگر آپ دوسرے پیالے کو، دودھ کے بجائے اگر شراب کے پیالے کو اختیار کرتے اور پسند کرتے تو وہ گمراہی کا راستہ ہوتا، اور پھر آپ کی امت بھی اسی گمراہی کے راستے پر پڑ جاتی۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں 4 نہریں دکھائی گئیں، جن میں سے 2 ظاہری اور 2 باطنی۔ ظاہری نہریں نیل اور فرات، یہ اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ جو نیل اور فرات کے درمیان، دریائے نیل عراق میں ہے، دریائے نیل مصر میں ہے اور دریائے فرات عراق میں ہے، تو یہ اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ان وادیوں کے درمیان، ان دونوں دریاؤں کے درمیان آباد عرب کے خطے کے اندر پھلے پھولے گی، اور یہیں سے یہ وہ تہذیب پھوٹے گی جسے اسلامی تہذیب کہا جاتا ہے، یہیں سے وہ نظام ابھرے گا جو پوری دنیا میں پھیلے گا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پورے سفر میں ایسے کئی اشارات ملتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی قیادت اور سیادت کی نشاندہی ہوتی ہے، جن سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو داروغہ جہنم مالک بھی دکھائے گئے، جن کے چہرے پہ نہ ہنسی کے نہ خوشی کے کسی قسم کے کوئی اثرات نہیں تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت بھی دکھائی گئی، جہنم بھی دکھائی گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ لوگ بھی دکھائے گئے جو یتیموں کا مال ناحق طور پر کھاتے ہیں، غصب کر لیتے ہیں، ہڑپ کر جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا کہ ان کے ہونٹ اونٹ کے منہ جیسے ہیں، اور وہ اپنے منہ میں بڑے بڑے پتھر لیتے ہیں اور وہ پخانے کے راستے نکل جاتے ہیں۔ یہ عمل ان کے ساتھ مسلسل جاری ہے، اور وہ پتھر نہیں ہیں بلکہ وہ دہکتے ہوئے انگارے ہیں کہ وہ اپنے منہ میں لیتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سود خور دکھائے گئے، بڑے بڑے پیٹوں والے، جو اپنے بڑے پیٹوں کی وجہ سے ادھر ادھر ہل نہیں سکتے، اور جب آل فرعون آگ پر پیش کرنے کے لیے ان کے پاس سے گزرتے ہیں تو ان سود خوروں کو مسلتے ہوئے کچلتے ہوئے گزرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بدکاری کرنے والے، اور اسلام میں جو مرد اور عورت کے تعلق کا جو جائز راستہ شریعت نے رکھا ہے، اس کے بجائے ناجائز راستے کو اختیار کرتے ہیں، ان لوگوں کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا کہ ان کے سامنے ایک تازہ اور فربا گوشت ہے، اور دوسری طرف گلے سڑے چھیچڑے ہیں۔ وہ اس تازہ اور فربا گوشت کو چھوڑ کر ان چھیچڑوں کی طرف جا رہے ہیں اور ان چھیچڑوں کو کھا رہے ہیں، کہ حلال راستے چھوڑ کر جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رکھا ہے، وہ حرام راستے کی طرف جائیں اور بدکاری کے راستے کو اختیار کریں، تو یقینی طور پر وہ حلال گوشت چھوڑ کر حرام گوشت کی طرف جانا ہی سمجھا جائے گا۔ اسی طرح ان عورتوں کو بھی دکھایا گیا جو اپنے شوہروں پر دوسروں کی اولاد لاد دیتی ہیں، جو اپنے شوہروں کو لا علم رکھ کے غیر مردوں کے ساتھ تعلقات قائم کرتی ہیں، اور پھر جو اولاد ہوتی ہے ان کو اپنے شوہروں کی طرف منسوب کر دیتی ہیں، اور شوہر لا علم ہوتے ہیں۔ تو ایسی عورتیں، ان کے سینوں میں ٹیڑے کانٹے، بڑے بڑے کانٹے چبھوئے گئے ہیں،
اور وہ آسمان اور زمین کے درمیان معلق ہیں. سب کچھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھایا گیا، یہ سارے مناظر دکھائے گئے. اور میرے دوستو، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر میں جہاں اہل جنت کی خوشیاں دکھائی گئیں، ان کے انعامات اور ان کی راحتیں اور ان کے سکون اور فرحت دکھائی گئی، اس کے ساتھ ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تمام مناظر بھی دکھائے گئے جو اہل جہنم کے ہیں، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پختہ یقین کے ساتھ، یعنی آنکھوں دیکھا حال امت کے سامنے بیان کر سکیں اور امت کو خبردار کر سکیں. آج ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم بھی جو امت انجانے میں یا جان بوجھ کر اس انجام بد کی طرف بڑھ رہی ہے، اسے خبردار کریں، اسے روکیں. یہ سیرت طیبہ کا حاصل ہے. سیرت طیبہ اور اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی تقاضا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر ایک معجزہ تھا. اہل مکہ کے لیے یہ کسی طرح سے قابل قبول نہیں ہو سکتا تھا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر کے بعد ایسے مشاہدات بھی ان سے شیئر کیے کہ جس کی وجہ سے ان کے پاس انکار کی کوئی گنجائش نہیں بچی تھی. وہ اگر اپنی عقل کو استعمال میں لاتے تو انکار کی کوئی صورت باقی نہیں تھی، لیکن وہ عقل سے عاری ہو چکے تھے. اہل مکہ انکار پر تلے ہوئے تھے اور وہ باصرار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر معاملے میں تکذیب کرتے تھے، جھٹلاتے تھے، اور اس موقع پر بھی انہوں نے ایسا ہی کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو آتے جاتے مکہ والوں کو جو قافلے تھے ان کی بھی خبریں دیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر اہل مکہ کے ایک قافلے سے ہوا، ان کا اونٹ بھاگ گیا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس اونٹ کے بارے میں بھی بتایا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے برتن سے جو ڈھکا ہوا تھا اس سے پانی پیا، اور وہ ڈھکے ہوئی حالت میں ہی چھوڑا، لیکن اس کا پانی کم ہو گیا تھا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس کی بھی خبر دی، لیکن انہوں نے جھٹلایا اور انہوں نے کہا کہ اچھا آپ بیت المقدس گئے تھے، آپ مسجد اقصیٰ گئے تھے، تو ٹھیک ہے ہمیں مسجد اقصیٰ کے بارے میں بتائیے، اس کی کیفیات بتائیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر بات ہے کہ ایک سرسری نظر ڈالنے سے آدمی کے ذہن میں وہ تمام تر مناظر محفوظ نہیں ہو سکتے. مسجد اقصیٰ میں جو ایک مختصر قیام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رہا، لیکن اللہ کی طرف سے چونکہ پورا سفر ہی ایک معجزہ تھا، تو اس موقع پر بھی معجزتاً اللہ تبارک و تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں کے سامنے مسجد اقصیٰ کر دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل ایسے ہی جیسے ایک منظر ہے، ایک جانب مسجد اقصیٰ ہے اور ایک جانب مکہ والے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر بتا رہے تھے کہ یہ ستون فلاں جگہ پر ہے، اتنے ستون ہیں، یہ گنجائش ہے، ایک ایک چیز کھڑکیوں تک کا انہیں بتا رہے تھے تاکہ وہ یقین کر لیں. لیکن انہوں نے یقین نہیں کیا، وہ ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے. انہوں نے مذاق اڑایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ استہزاء کیا. اس واقعے کے بعد تو کچھ زیادہ ہی وہ استہزاء پر اتر آئے، اور اسی موقع پر پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا لقب دیا گیا، کیونکہ جب سب لوگ جھٹلا رہے تھے، سب لوگ اس کا انکار کر رہے تھے، واضح نشانیاں دکھانے کے باوجود، ان کے سامنے واضح علامات ظاہر ہونے کے باوجود، اس کے معجزہ برحق ہونے کی کھلی دلیلیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرما دی، اس کے باوجود جب وہ نہ مانے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے تسلیم کیا. انہوں نے کہا اگر میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تمام مناظر بیان فرمائے ہیں اور یہ تفصیلات بیان فرمائی ہیں تو وہ جھوٹ نہیں بول سکتے، وہ صادق ہیں اور وہ مصدوق ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صدیق کا لقب عطا فرمایا کہ آپ ہر حال میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنے والے ہیں، اور کسی طرح سے دوسرے لوگوں کی جھٹلانے اور دوسرے لوگوں کے انکار کرنے کی پرواہ کیے بغیر انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حال میں تصدیق کی. میرے ساتھیوں، یہ جو معراج کا سفر ہے
یہ معراج کا سفر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصرت کی طرف اشارہ تھا، جو مکہ مکرمہ میں اور پھر آس پاس کے علاقوں میں بالخصوص طائف میں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو سلوک روا رکھا گیا تھا، جو مخالفتوں کا طوفان اٹھایا گیا تھا، اب یہ وہ گرد و غبار چھٹنے والا تھا اور یہ قہر کے سائے ڈھلنے والے تھے، اور وہ نصرت کی بشارتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ رہی تھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اشارہ فرما دیا گیا کہ جو رب آپ کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی لے جا سکتا ہے، وہ رب آپ کو اس دنیا کے اندر جائے قرار اور جائے پناہ بھی عطا کر سکتا ہے، جہاں آپ اس دین کی بالادستی کو قائم کریں، اس دین کو نافذ کریں، اس پر عملاً اس کو انسانوں کے درمیان اس کو قابل عمل دین بنائیں کہ وہ اس پر عمل کر سکیں، اس کے مطابق زندگی بسر کر سکیں، اور اس کے نظام کو زندگی کے ہر شعبے میں قائم کر سکیں۔ یہ اشارہ تھا سفر معراج، اور سفر معراج اس بات کی طرف بھی اشارہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو امت مسلمہ کی جو سیادت اور قیادت عطا ہوئی ہے، امت مسلمہ کو تمام امتوں کی قیادت حاصل ہو رہی، اور جیسا میں نے ابتدا میں عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بنی اسرائیل کی ایک ہی آیت کے اندر اسراء کے واقعے کو بیان فرما دیا، اور اس کے متصل بعد یہود کی سیاہ کاریوں کا اور ان کی روح سیاہیوں کا ذکر کیا جا رہا ہے، اس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، جو ذلت اور رسوائی کا سے وہ دوچار ہوئے اور یکے بعد دیگرے وہ تہس نہس کر دیے گئے، تہو بالا کر دیے گئے، اس کا تذکرہ فرمایا گیا ہے۔ تو یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ اب یہود کی جو روحانی قیادت تھی، جس پر وہ اپنے آپ کو فائز سمجھتے تھے، وہ اب ان کے پاس نہیں ہے۔ یہ قیادت، روحانی قیادت، دینی قیادت، نظریہ اور تہذیب کی قیادت، اور اس دنیا کو نظام اور رہنمائی فراہم کرنے کی قیادت اور ذمہ داری اب مسلمانوں کے سر پہ عائد کر دی گئی، امت مسلمہ کے سر پر عائد کر دی گئی، اور اس کی قیادت، اس امت مسلمہ کی قیادت ختم المرسلین احمد مجتبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام علیہم السلام کی امامت فرمائی، تو یہ اسی جانب اشارہ تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی لے جایا گیا، یعنی قبلہ اول اور مسلمانوں کا قبلہ مسجد حرام، یہ دونوں اللہ تبارک و تعالی نے دونوں کی مسافتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سمیٹ کر رکھ دیں۔ تو یہ اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ ان دونوں مقامات پر اب آگے چل کر یہ دونوں مقامات جو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے مقدس مقامات ہیں، مسجد حرام بھی، مکہ مکرمہ بھی، اور مسجد اقصی فلسطین بیت المقدس بھی، یہ مسلمانوں کے مراکز ہیں، یہ امت مسلمہ کے مراکز ہیں، اور یہ مسلمانوں کی عقیدت کا مرکز ہیں۔ مسلمانوں کی ان دونوں مراکز کے ساتھ وابستگی یکساں ہے، یکساں طور پر ان کے لیے یہ محترم ہے، اور آج ہمارے لیے بھی یہی پیغام ہے۔ معراج کے سفر کے ذریعے سے ہمارے سامنے یہی پیغام آ رہا ہے کہ ہم امت مسلمہ کا حصہ ہیں، ہمیں امت مسلمہ کے ان مراکز کی حفاظت کرنی ہے، جہاں امت مسلمہ کو قیادت عطا کی گئی، جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی، جہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی امامت فرمائی، یہ امت مسلمہ کے مراکز ہیں، یہ امت مسلمہ کے مرکز عقیدت و محبت ہیں۔ ان کا تحفظ، ان کا دفاع اور ان کی نگہبانی یہ امت مسلمہ پر فرض ہے اور امت مسلمہ پر قرض ہے۔ تو یہ اشارے تھے معراج کے سفر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور ایک ان کے دل کے اندر اور قلب اطہر کے اندر ایک مضبوطی اور استحکام پیدا کرنا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو
دکھ اور تکلیفیں جھیل جھیل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے استقامت عطا فرمائی، لیکن اب واضح طور پہ دکھا دیا گیا کہ اب اللہ کی مدد آ چکی ہے۔ اللہ کی مدد پہلے بھی شامل حال تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ عن قریب اسلامی تحریک ایک نیا موڑ لے گی، اور وہ موڑ ہے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جس طرح طائف سے واپسی پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنوں کو اس جانب متوجہ کر دیا تھا اور وہ مسلمان ہوئے تھے، قرآن حکیم سن کر مسلمان ہوئے تھے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سفر معراج کے بعد آنے والے حج کے سال میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مدینہ منورہ جسے یثرب کہا جاتا تھا، وہاں کے کچھ نوجوانوں کو اس جانب متوجہ کیا، اور وہ حج کے دنوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر کے اسلام قبول کرتے ہیں۔ اس کا تذکرہ ہم اپنی اگلی گفتگو میں کریں گے کہ جسے بیعت عقبہ کہا جاتا ہے، جو گھاٹی میں ہوئی تھی، جو منا میں جمرات کے قریب ہوئی تھی، اور اس بیعت کے نتیجے میں اسلام کو جو فروغ نصیب ہوا، اسلام کی بالادستی کے لیے جو راہ ہموار ہوئی، اس کے اثرات پر اور اس کے پہلوؤں پر، مختلف پہلوؤں پر ہم بات کریں گے۔ ناظرین، یہ ہمارا سیرت طیبہ کا اور حیات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کا یہ خوبصورت پروگرام جاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس مبارک تذکرے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے اور اسوہ حسنہ کے اتباع کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق